زکوٰۃ ہمارے دین کا ایک بہت اہم رکن ہے اور اس کے بارے میں بہت ایمفسس ہے ہمارے دین کے اندر۔ جیسے اس روایت میں ذکر ہے کہ جس کے پاس مال ہو اس کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان تختیوں سے ان کی دونوں کروٹیں پیشانیاں پیٹ داغی جائے گی، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر گرم کر لی جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا، اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے صحیح استعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں دوسروں کا حصہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے امانتاً دیا جاتا ہے مال۔ تو جب امانتاً کوئی مال دیا جائے، کوئی چیز دی جائے، تو پھر جس نے امانت دی وہ جیسے کہے اس کو ویسے آگے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مال ڈسٹریبیوٹ ہو اس شخص کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کو موقع دیا کہ وہ اس مال کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرے اور اللہ کے قرب پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے، مال کا خرچ کرنا بہت پسند ہے، بہت مصیبتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، انسان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، انسان کا ذاتی نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ آگے تقسیم ہو لوگوں کے اندر، تو اس کو تقسیم کرنے میں ذرا برابر بھی دل میں کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے تقسیم کرنا ہے اور کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے صدقہ۔ صدقہ نفلی چیز ہے، یعنی کہ اگر کوئی دے گا تو ثواب ملے گا، نہیں دے گا پکڑ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو یہ مست ہے، اور جو نہیں دے گا وہ گنہگار ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ تو کیا زکوٰۃ ہے، کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے؟ تو اس کی تفصیل یوں ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ یعنی کہ 612.35 گرام چاندی یا 7.5 تولہ یعنی کہ 87.47 گرام سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو، اور 1 سال تک باقی رہے، تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو فرائض ہوتے ہیں یہ بالغ اشخاص پہ ہوتے ہیں، جب تک انسان بالغ نہ ہو تو یہ ذمہ داریاں یا یہ فرائض انسان کے اوپر نہیں ہوتے، یعنی نماز کا بھی یہی ہے اور زکوٰۃ کا بھی یہی ہے۔ دوسری چیز کہ عقل مند ہونا، عاقل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو جو شخص عاقل ہو، جو شخص بالغ ہو مسلمان، تو پھر اگلی چیز زکوٰۃ کے حوالے سے یہ دیکھی جاتی ہے کہ مال کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ سونا، چاندی اور دوسری کوئی نقد رقم ہو، یا آگے اور بھی ذکر ہوں گے، مال تجارت ہوتا ہے، مال رکھا ہو جس تجارت کی غرض سے، تو وہ ہو۔ اور اگلی چیز یہ کہ اس پہ سال گزر جائے، یعنی کہ جو مال ہو اس پہ 1 سال گزر جائے، تو ان شرائط پہ جو پورا اترتا ہو تو اس مال کو پھر اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو سونے کی کیا کوانٹٹی ہے؟ وہ ہے 7.5 تولہ سونا۔ چاندی کی کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، یا ان کی مالیت کی رقم ہو، نقد رقم ہو، تو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ جو ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کا نصاب، یعنی کہ یہ جو کوانٹٹی ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو یا اس کے ایکویلنٹ جو منی ہے، جو مال ہے، اس کو کہتے ہیں نصاب، یعنی کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے بعد اتنی اماؤنٹ ہے، یہ صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا، تو اس طرح سے ذکر کیا۔ تو نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والی کوانٹٹی،
کسی کے پاس 8 تولے سونا 4 مہینے یا 6 مہینے تک رہا، پھر وہ کم ہو گیا اور 2-3 مہینے کے بعد پھر مال مل گیا، تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ غرض یہ کہ جب سال کے اول و آخر میں مالدار ہو جائے اور سال کے درمیان میں کچھ دن اس مقدار سے کم رہ جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ درمیان میں تھوڑے دن کم ہو جانے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، البتہ اگر سارا مال ختم ہو جائے اس کے بعد پھر مال ملے تو جب پھر ملے گا اس وقت سے سال کا حساب کیا جائے گا۔ کسی کے پاس 8-9 تولے سونا تھا لیکن سال گزرنے سے پہلے پہلے ختم ہو گیا اور پورا سال نہیں گزرنے پایا تھا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو اب اس میں مختلف اسپیکٹ ہیں اور مختلف اسپیکٹ مختلف انداز میں ذکر ہوں گے، پھر آخر میں کنکلوژن نکلے گا۔ پہلی چیز فوکس کرنے کی ہے کہ مال پہ سال گزرنا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سال گزرنے سے کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ سال جو ہے وہ قمری سال ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کے حساب سے۔ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے اس طرح سمجھیں کہ پہلی رمضان کو کسی کے پاس مال جو تھا وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے ایکویولنٹ منی سے زیادہ تھا، یعنی کہ اس کا مال موجود تھا، وہ صاحب نصاب تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ 3-4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ صرف سونا ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی منی نہیں ہے، کوئی نقد نہیں ہے، تو اس پہ صرف یہ دیکھا جائے گا 7.5 تولہ سونا ہے، اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ یا یہ ہوگی صرف چاندی ہو تو پھر دیکھا جائے گا 52.5 تولے چاندی ہے، اگر صرف 52.5 تولے چاندی ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ان کا مکسچر ہو، یعنی تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا مال ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ سارا ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتا ہے کہ نہیں، یعنی مارکیٹ ویلیو جو 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے برابر یہ اماؤنٹ جاتی ہے کہ نہیں۔ یعنی کہ اگر سونا بیچا جائے مارکیٹ میں تو کتنے کا بکے گا، چاندی بیچا جائے کتنے کی، تو نقد کتنا پڑا ہے، تو ٹوٹل پلس کرے تو 52.5 تولے چاندی کی ایکولنٹ منی بن رہا ہے کہ نہیں، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کا جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس کے برابر بن رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ مال کی کیلکولیشن ہے۔ پھر اگلی چیز ہے سال گزرا ہے کہ نہیں۔ تو فار ایگزامپل فرسٹ رمضان کو ایک شخص کے پاس اتنا مال آ گیا جس کی مالیت جو 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ پرائس سے زیادہ تھی، اور اگلے رمضان کو یعنی ایک سال کے بعد فرسٹ رمضان کو وہ دیکھے گا کہ اب بھی اتنا پیسہ ہے یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر تو اس سے زیادہ ہے، 52.5 تولے چاندی کی جو مارکیٹ پرائس ہے اس سے زیادہ مال اس کے پاس موجود ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا اس کا 2.5%، 2.5% اس مال میں سے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سال کا پورا گزرنا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے سال کے دوران کوئی ایسا فیز آئے کہ ربیع الاول میں فار ایگزامپل اس کا مالی نقصان ہوا اور وہ مال جو اس کے پاس تھا وہ 52.5 تولے چاندی کی اماؤنٹ سے نیچے چلا گیا، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر بگننگ آف ایئر اور اینڈ آف ایئر، یعنی فرسٹ رمضان جہاں سے شروع ہوا اور اگلے سال فرسٹ رمضان کو اس کے پاس اتنا مال تھا 52.5 تولے چاندی کے ایکولنٹ، تو وہ زکوٰۃ دے گا، بے شک سال کے درمیان مال کم ہو جائے اس اماؤنٹ سے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو مارکیٹ پرائس سے کم ہو جائے، لیکن سٹل وہ اگر شروع میں تھا تو وہاں سے سال شروع ہو گیا، یعنی وہاں سے کیلکولیشن شروع ہوگی۔ اب سال کے اینڈ پہ بھی اگر اس کے پاس اتنا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر زیرو ہو گیا، مطلب کہ ختم ہو گیا، سارا مال ختم ہو جائے، تو پھر ری کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے، پھر سب کچھ نلیفائی ہوتا ہے کیلکولیشن، پھر دوبارہ سے جب اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے ایکویلنٹ مال آئے گا، یعنی کہ ملا کے سونا چاندی اور نقد مال تجارت ملا کے، تو پھر دوبارہ سے کیلکولیشن شروع کرے گا۔ لیکن اگر کم ہوا، ختم نہیں ہوا، تو پھر دوبارہ سے کیلکولیشن نہیں شروع کرے گا، بلکہ وہی جو پچھلی کیلکولیشن شروع ہو گئی ہے، جب اس کے بعد پہلی بار زندگی میں اتنا مال آیا تھا بالغ ہونے کے بعد، ہو سکتا ہے 16 سال کی عمر میں آ گیا ہو، 17 سال کی عمر میں آ گیا ہو، اس میں کوئی جاب کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی کہیں سے گفٹ مل جائے، کہیں سے اور مال مل جائے، اس کی ملکیت میں آ گیا اتنا مال، تو پھر اس کو اوپر زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک سال اگر گزر جائے تو پھر اگلے سال اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو درمیان میں کم ہو جائے تو اس سے معاف نہیں ہو جاتی زکوٰۃ، ہاں زیرو ہو جائے تو پھر دوبارہ کیلکولیٹ کرنی پڑے گی، لیکن
کم ہونے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی.